ماں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر مقامات پر جہاں والدین کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اس نے اپنی عبادت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک بڑی لمبی آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرنا ہے صرف آپ کو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب العزت نے اس کے آگے آپ کو یہ بتانا چاہا کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں آپ، اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہیں آپ، اور اگر آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ بات کریں۔ انہیں جھڑکنے کے لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، نرم دلی سے بات کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اور بھی آگے ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اشارہ اس میں کیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جیسے کہ بچپنے کے عالم میں اس نے میری پرورش کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ماں باپ کے حوالے سے آپ کو یہ بار بار تاکید کیا، زور دیا آپ کے اوپر کہ اپنے ماں باپ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں زور آواز میں بولنا نہیں ہے، ان کی جو ہے انہیں اف تک نہ کہنا ہے۔ اف اسے کہا جاتا ہے جب کسی بات کی تکلیف میں یا جو ہے افسوس کی وجہ سے کہا جاتا ہے اف ایسا ہو گیا، تو یعنی ماں باپ کو اف تک نہ کہیں، یعنی اف کہہ کے بھی انہیں جو ہے افسوس نہ کرائیں، انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں جو ہے ان کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، اللہ رب العزت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ماں باپ میں سے، بلکہ وہ صحابی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس کی زیادہ اطاعت کریں گے، ہماری اطاعت کا حقدار زیادہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، تمہاری ماں ہے۔ وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں، قال من یا رسول اللہ، پھر کون ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، یہ سیکنڈ بار یعنی دوسری مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قال من، یعنی قال من یا رسول اللہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، یعنی تیری ماں۔ اب چوتھی مرتبہ جب وہ پوچھتے ہیں تب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا، یعنی تیرے باپ۔ اب یہاں پر 3 بار تاکید کرنا، بار بار کہنا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مان لیجئے میں نے کسی سے کہا کہ آپ اگر بازار جا رہے ہیں تو میرا فلاں کام کرتے آئیے گا، میں نے ان سے کہا کھانا کھانے کے وقت کہا، پھر جب مان لیجئے میرا کوئی چھوٹا بھائی ہے، میں نے ان سے کہا، پھر جب وہ بازار جانے لگا تب میں نے کہا کہ میں نے جو کہا یاد ہے نا، اس کام کو کرتے آنا، اس چیز کو لیتے آنا، مثال کے طور پر۔ اب جب وہ مارکیٹ پہنچا ہوگا تب میں نے پھر فون سے ٹرائی کیا کہ میں نے جو کہا ہے یاد ہے نا، لیتے آنا۔ یہ بار بار تاکید کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کو کرنا ہی ہے ورنہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو یہ تاکید کر کے بتایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، خصوصیت کے ساتھ ماں کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پر ایک
سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ماں باپ کو دونوں اجتماعی طور پہ شامل کیا گیا، لیکن ماں کا درجہ بلند کیوں رکھا گیا، ماں کو زیادہ مقام و مرتبہ کیوں دیا گیا؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، اب اسی سے سمجھ لیجئے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صحابی آئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا امو کا امو کا امو کا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب بتائیے اللہ رب العزت نے حالانکہ اس کی دوسری توجیہ بھی جو ہے بیان کی ہے قرآن پاک میں آگے آپ کو بیان کروں گا۔ ماں کی خدمت کرنا یہ آپ کے لیے بہت سخت ضروری ہے، ماں باپ دونوں کی خدمت کرنا، خصوصیت کے ساتھ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، شریک ٹھہرانے سے بھی منع کیا، اور اسی جگہ پر اپنے ماں باپ کی خدمت کا اطاعت کا بھی حکم فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اکثر و بیشتر مقامات پہ اللہ رب العزت نے جو ہے اطاعت کا حکم دیا، ساتھ میں جس جگہ پہ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا وہاں اس نے اپنی بندگی کا بھی معاملہ رکھا، بندگی کے حوالے سے بھی فرمایا۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا امو کا امو کا امو کا، 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا۔ اب آپ خود یہ فیصلہ کریں، اب ایک شخص ہے جس نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ حج کرایا کاندھے پہ اٹھا کے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے 7 مرتبہ حج کرانے کے بعد۔ بتائیے 1 مرتبہ حج کرایا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ اس شخص نے حج کرایا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، ماں کو لے کے گیا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ شاید میں نے ماں کو 7 مرتبہ کاندھے پہ اٹھا کے حج کرایا ہے، ہو سکتا ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہو۔ تبھی اس کے کان میں یہ ایک آواز پہنچتی ہے کہ اے نادان، تو 7 مرتبہ ماں کو کاندھے پہ اٹھا کے حج کرانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے جس رات میں بستر پہ تو پیشاب کر دیتا تھا، اور اس گیلے بستر پہ ماں نیچی سو جایا کرتی تھی اور رات بھر تمہیں سینے پہ سلا کے رکھا کرتی تھی۔ اس ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اب بتائیے، لیکن انسان آج کل کھاتا پیتا ہے اور نماز روزہ بھی کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ان کی خدمتوں کا اطاعت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ہرگز نہ ایسا کریں۔ آپ لوگ اس طرح کی محفل سجاتے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تو اچھا موقع ہے آپ کے پاس، بہت آپ چاہیں تو اس سے بہت سارے ایسے مواقع ہاتھ لگے ہیں تو بہت سارے فوائد اور بینیفٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے ماں باپ کی اطاعت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی جو ہے پرستش نہیں کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی بارگاہ میں سربا سجود نہیں ہونا ہے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اب آپ یہ خود سمجھ سکتے ہیں، حضرت بایزید بستامی اللہ کے ولی ہیں، کون نہیں جانتا، آپ نے سنا ہوگا ان کا واقعہ۔ یہ بایزید بستامی وہ بایزید بستامی ہیں جو حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں گنبد خضرا سے آواز آتی ہے کہ بستامی جا رہے ہو پھر آئندہ سالانہ، جا رہے ہو پھر آئندہ سالانہ۔ کئی سال تک اس طرح آواز آتی رہی، خوشی سے وہ لوٹ جایا کرتے تھے، لیکن ایک سال ایسا بھی آیا جس سال منع کر دیا گیا۔ حضرت بایزید بستامی رونے لگے، تڑپنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ہر سال مجھ سے کہا جاتا تھا کہ جا رہے ہو جاؤ، آئندہ سال پھر لوٹ کر آنا، تو مجھے یہ احساس ہو جاتا تھا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی جانب سے آواز مل رہی ہے، اور جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو میرا آنا طے ہے، اور جب اس بار انہوں نے منع کر دیا تو میں یہ سمجھ گیا ہماری موت کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اب دوبارہ آئندہ مجھے مدینہ شریف آنے کا موقع
میسر نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ مدینے کی یاد میں روتے ہیں۔ وہ بایزید بستامی نے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں سب میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں نے ماں کی اطاعت کی ہے، میں نے ماں کی خدمت کی ہے، میں نے ماں کی باتوں کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھا ہے، اس لیے شاید اللہ رب العزت نے مجھے اتنے بڑے مقام و مرتبہ سے نوازا ہے۔ وہ بایزید بستامی ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب ان کی ماں نے آواز دیا، بستامی ذرا ادھر آؤ۔ بستامی چلے آتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا پانی کی ضرورت ہے۔ بیٹا اس وقت اب جو ہے ہر گھر میں موٹر بیٹھایا گیا ہے، ہر گھر میں پائپ کا انتظام ہے، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا جو تالاب اور کنویں سے لوگ پانی لایا کرتے تھے۔ بایزید بستامی گھڑا لیتے ہیں ہاتھ میں اور پانی کی تلاش میں دور نکل جاتے ہیں۔ ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب بایزید بستامی پانی لے کر لوٹے، اسے گلاس میں ڈالا اور لے کر ماں کے سرہانے میں کھڑے رہے۔ ماں کی آنکھ لگ چکی ہے، اب ماں کو جگا کر پانی پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ ماں کی تو آنکھ لگ چکی ہے نا، اگر جگاؤں تو نیند پوری نہیں ہوگی، اگر جگا دوں تو تکلیف ہو سکتی ہے، جگا دوں تو انہیں ہو سکتا ہے صحت کو آرام مل رہی ہوگی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ماں کو بایزید بستامی نے جگانا گوارا نہیں کیا، سرہانے میں کھڑے رہے۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد جب ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں نے کہا بیٹا اتنی رات ہو گئی ابھی تک تم سرہانے میں کھڑے ہو پانی لے کر؟ بیٹا جواب، ماں کہتی ہے بیٹا تم سو بھی تو سکتے تھے، پانی رکھ کے سو گئے ہوتے۔ لیکن بایزید بستامی کا جواب سنو، ماں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ بایزید بستامی نے کہا تھا کہ میری ماں میں پانی رکھ کے تو چاہتا تو سو گیا ہوتا، لیکن شاید آپ اٹھتی، پانی تلاشتی، نہ ملا ہوتا، آپ بھی سو گئی ہوتی تو ہماری وجہ سے آپ پیاسی رہ جاتی، اس لیے مجھے یہ پسند نہ ہوا۔ میں نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ جب تک میں اپنی ماں کو پانی نہیں پلاؤں گا تب تک میں اپنے بستر پہ جا کے آرام نہیں کروں گا۔ یہی سوچ کر میں جاگا رہا اور سرہانے میں پانی آپ کے لیے لے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ یہ ہے ماں سے محبت اور ماں کی اطاعت اور خدمت کا صلہ بدلہ کہ بایزید بستامی کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا درجہ عطا کر دیا کہ سرکار کے روضے سے آواز آتی ہے کہ بایزید بستامی جا رہے ہو پھر آئندہ سالانہ، اب آپ خود یہ فیصلہ کریں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے جگہ جگہ آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، اور صرف سال میں 1-2 مرتبہ کپڑے پہنا دینا، تینوں وقت کھانا کھلا دینے سے ماں کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کی بھی خدمت کریں، ان سے بھی پیار کریں، ان کا بھی حق ادا کریں، لیکن جتنا بھی آپ انہیں پیار کریں، ماں کا پیار ہمیشہ بیوی کے پیار سے اوپر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کو بیوی کے ساتھ اپنے ماں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور بیوی کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے کہ اگر بیوی کے لیے کوئی ساڑی لا کے دیتا ہے، کھانے پینے کے سر و سامان لا کے دیتا ہے، زیور و زیورات لا کے دیتا ہے، تو اب شوہر تو چھوڑو، بیوی بھی اگر عقل مند ہوگی نا تو ماں کو اگر کچھ پریشانی ہو تو بیوی کہے گی میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، آپ نے جو سامان لا کر دیا ہے مجھے آپ کا لایا ہوا سامان تو پسند ہے، لیکن آپ کی ماں بیمار ہے، پہلے ان کا علاج کروا لیجئے، آپ کی ماں بھوکی ہے، پہلے انہیں کھانا کھلا دیجئے۔ تو یقیناً میرا ایمان بولتا ہے کہ اس شوہر کے دل میں اگر ماں کی محبت جتنی ہوگی، بیوی جب اس طرح کی بات کرے گی تو اور بھی محبتیں بڑھ جایا کرے گی۔ اب رہا ایک مسئلہ کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق ماں کا مرتبہ باپ سے زائد ہے، اس لیے کہ باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا اور ماں کو جنت الفردوس سے منسوب کیا گیا، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں آپ سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ جو ہے ماں وہ ہے جو اپنے بچے کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، کس طرح کی تکلیف اٹھاتی ہے، نہ جانے کیسی مصیبتیں پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے، اس کے بعد وہ بچہ پیٹ میں پلتا رہتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یعنی ماں جو کمزوری کا احساس کرتی ہے، ماں جو تکلیف محسوس کرتی ہے، ماں جو پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے،
اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے ماں کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے کہ تمہیں پیٹ میں رکھ کے نہ جانے اس نے کیسی کیسی تکالیف اور مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ میرے دوست، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، باپ کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اس لیے کہ ماں تو گھر میں ہوتی ہے، ماں گھر میں پرورش کرتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، پیشاب پاخانہ، نہانا دھونا، کھلانا، بولنا سکھانا، چلنا پھرنا، پڑھانا، ہر اعتبار سے۔ لیکن باپ کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے، باپ کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ وہ بچہ گھر میں ہوتا ہے، ماں گھر میں ہوتی ہے، وہ دھوپ کی تپش میں، کادو کیچڑ میں، بارش میں، آندھی طوفان میں نہ جانے کہاں کہاں جا کر 2 روپے صرف اپنے بچے اور بیوی کے پیٹ بھرنے کے لیے انتظام کر کے لاتا ہے۔ اس لیے باپ کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اور میں آپ سے یہ آخر میں کہہ کے گزر جانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر ماں جیسی دولت موجود ہے تو خدمت کیجئے، ان کی اطاعت کیجئے، ورنہ کل کو اگر آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ اور آپ کی ماں خصوصیت کے ساتھ نہ رہی تو آپ کو پچھتانے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ رب نے ماں کو وہ عظمت کمال دی جن کی دعا سے آئی مصیبت کو ٹال دی، اور قرآن نے ماں کے پیار کی ایسی مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں جس میں ماں باپ کی عظمتوں کا ذکر ہے، اور عظمتوں کے حوالے سے اس میں جو ہے بیان بتایا گیا ہے، قرآنی آیات احادیث مبارکہ بھی بہت موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ایک حدیث، ایک آیت اور ایک بات ہی، ایک جملہ اور ایک سینٹینس ہی کافی ہے۔ شرط ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادت کریں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوگی۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی خدا کی رضامندی ہے، اور خدا کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے۔ اس سے پتہ یہ ماں باپ کی رضامندی خدا کی رضامندی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے ماں باپ ناخوش ہیں، ناراض ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو آپ لاکھ سر پٹکتے رہیں، آپ کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی وہ عبادت آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے عبادت و ریاضت اور دیگر نیک امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، تاکہ آپ کے مکمل کیے ہوئے کام قبول ہو جائیں، اور دنیا میں بھی کامیاب، کل بروز محشر بھی آپ کے لیے جہنم کا دروازہ نہیں اوپن کیا جائے، بلکہ آپ کو فرشتے لے جائیں اور جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا رہے اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔